کہ وہ کون سے شخص ہیں جن کی ضمانت نبی نے لی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص 7 کام انجام دے گا، جو شخص 6 کام انجام دے گا، وہ دنیا میں تو یہ 6 کام انجام دے گا، لیکن آخرت میں اس کی جنت کا ذمہ دار میں نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہوں۔ تو بغیر کسی طویل گفتگو کے اپنے موضوع کی طرف آئیں۔ وہ کون سے شخص ہیں جن کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے لی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے؟ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم وہ کون سے فعل، وہ کون سے کام انجام دیں جو ہماری بھی آپ ذمہ داری اٹھائیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا، اگر تم 6 چیزوں کو انجام دو گے تو تمہاری جنت کا ضامن میں رسول ہوں۔ سب سے پہلے، جب بھی تم گفتگو کرو، جب بھی تم کسی سے بات کرو، جب بھی تم کلام کرو، تو اس گفتگو میں، اس کلام میں، اس بات میں کسی بھی طرح جھوٹ کو مخلوط مت کرنا۔ یعنی جو شخص بھی بغیر جھوٹ کے، بغیر کذب کے، بغیر کسی غلط بیانی کے کلام کرتا ہے تو اللہ کے نبی کی طرف سے اس کو جنت کی ضمانت ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو بھی شخص جھوٹ سے کام لیتا ہے، جو بھی شخص اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں، اپنی بات میں جھوٹ کو مخلوط کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ پہلا جملہ تھا جو رسول خدا نے فرمایا، جو بھی شخص ان 6 کاموں میں سے ایک یہ ہے، اپنی گفتگو میں جھوٹ کو مت ملانا۔ اور دوسرا کام جو رسول خدا نے بتایا جنت کی ضمانت کے لیے، وہ یہ ہے، اگر تم کسی سے بھی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ جو بھی شخص وعدہ کرے گا اور اس کا اختتام پورا کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کا آخر جنت میں اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو ناظرین محترم، یہ 2 چیز تھی۔ پہلا، جھوٹ مت بولنا، دوسرا یہ کہ اپنے وعدے کو نبھانا، اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو امین سمجھتا ہے تو اس امانت پر پورا رہنا، اس کی امانت میں کسی طرح بھی خیانت نہ کرنا۔ جو شخص بھی سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جو شخص بھی وعدہ کرتا ہے، وعدے خلافی نہیں کرتا، جو شخص بھی امانت دار ہوتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، تو اس کی ضمانت رسول کی زبانی وہ جنت میں جائے گا۔ یہ 3 چیزیں تھی، اور 3 وہ آخری یہ ہیں جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ 6 چیزوں کو تم انجام دو گے تو تمہاری ضمانت میری طرف سے ہے، تم جنت میں جاؤ گے۔ 3 بیان کر چکے، لیکن آخری 3 یہ ہیں کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھو۔ یا رسول اللہ، اپنی آنکھوں سے بند رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، علماء کرام نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم کی نظروں سے محفوظ رکھو۔ یعنی اگر آپ کی نظر کسی نامحرم پر پڑ جائے تو تم اپنی آنکھوں کو فوراً بند کر لو۔ جو بھی شخص اس طرح سے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائے گا تو اس کو بھی نبی کی زبان کے مطابق وہ اس کا آخری منزل، آخری مرتبہ جو ہوگا وہ جنت ہوگا۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ جو بھی شخص اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جنت نصیب کرے گا۔ اور 6ٹھی چیز جو ہے، اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو روکنا۔
یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے اپنی زبانوں کو اور اپنے ہاتھوں کو روکنا؟ تو علماء کرام نے اس جملے کی یوں تفسیر کی ہے اور یوں بیان کیا ہے، اپنی آنکھوں کو روکنا، آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ تم کسی پر غلط طریقے سے نظر مت ڈالنا، اور ہاتھوں کو روکنا یعنی اپنے ہاتھوں سے کسی مظلوم پر ظلم مت کرنا۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ 6 چیز ہیں جن کو انسان انجام دے گا تو نبی کی زبانی اس کا مقام اور مرتبہ آخرت اللہ کی طرف سے جنت ہوگی۔ ایک مرتبہ میں دوبارہ ان کو مختصر الفاظ میں تکرار یوں کروں کہ 6 وہ چیزیں ہیں جو شخص اگر اس کو انجام دے گا تو اللہ کی طرف سے اس کو جنت نصیب ہوگی۔ سب سے پہلا، جو جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسرا، وہ جو وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ تیسرا، وہ جو امانت دار تو ہے لیکن خیانت نہیں کرے گا۔ چوتھا، وہ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوگا۔ پانچواں نمبر، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور چھٹا شخص وہ جو اپنے ہاتھوں اور نگاہوں کو، اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو جو محفوظ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حتماً و جزماً جنت میں داخل کر دے گا۔